السلام علیکم۔ آپ اگر رزق کے لیے پریشان ہو رہے ہیں اور کوشش نہیں کر رہے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پر، ایک کوے کے ذریعے جو میں نے سبق سیکھا ہے تھوڑی دیر پہلے اللہ کے فضل سے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اپنی کرسی پر، اور یہ اس جگہ پر ایک کوا ہے، یہاں پہ وہ بیٹھا، اس نے تھوڑا سا پانی پیا یہاں سے اور اس کے بعد وہ اڑ کے چلا گیا۔ تو میں غور کر رہا تھا، جو مجھے اس میں سبق سمجھ میں آیا اور آپ کو جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے یہ سیکھا کہ یہ پانی اور یہاں پہ جو کچھ یہ تھوڑا بہت کھانے کے لیے رکھا ہے، یہ کس نے رکھا؟ جو اس گھر میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جو اس گھر میں رہتے ہیں، آپ فرض کریں کہ وہ مالک ہیں، انہوں نے پانی کا بھی انتظام کر دیا، کھانے کا بھی انتظام کر دیا اور یہاں سیٹ اپ کر دیا۔ کس کے لیے کیا؟ جن کو چرند پرند، جو چرند ہیں پرند ہیں ہوا میں اڑتے ہیں، کہ اگر انہیں ضرورت ہو تو وہ آئیں، پئیں اور کھائیں پئیں، جس اپنا حصہ لے لیں۔ لیکن جو مالک ہیں انہوں نے یہ لے جا کے کووں کے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی، چیلوں کے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہاں رکھ دی ایک جگہ پر بنا کر کہ بھائی یہ جگہ ہے، یہ پانی ہے اور یہ چیز ہے۔ وہ کوا آیا ہے، وہ بیٹھ کے اس نے تھوڑا سا پیا جتنا اس نے پینا تھا، اس کے بعد وہ پھر کر کے اڑ گیا۔ اچھا، یہاں کافی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے غور کر کے سیکھی اللہ کے فضل سے۔ ایک تو یہ کہ وہ رزق اس کا تھا تو اسے یہاں آنا پڑا، تو مالک نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ اب یہ کوے کا کام تھا، جس کوے کو بھی چاہے، کوے تو بہت سارے ہیں، چیلے بھی بہت ہیں، جس کا دل چاہے آئے، اور جب وہ آ جائے گا تو اس کو رزق مل جائے گا، اگر نہیں آئے گا تو نہیں ملے گا۔ یہ اف دین کی کنڈیشن ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر پروگرامنگ جانتے ہی ہیں اور فری لانسر ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے، ڈیفینیٹلی فری لانسر سمجھتے ہیں اس بات کو آپ، کہ بھائی آپ کا رزق جہاں پر ہے وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ پہنچنا آپ کو پڑے گا۔ اگر نہیں پہنچیں گے تو نہیں ملے گا، اگر پہنچ جائیں گا تو مل جائے گا۔ یہ کنڈیشن اگر سیٹ ہے تو اف یو کم گیٹ اٹ، اف یو ڈونٹ کم سم ون ایلس گیٹ اٹ۔ تو فری لانسنگ کی ویب سائٹوں میں بھی یہی آپ کے سمجھ لیں کہ اگر کلائنٹ نے کسی نے کوئی پروجیکٹ پوسٹ کیا ہے تو اگر آپ وہاں پہ بیڈ لگا گئے، اور کنڈیشن میں تقدیر کی یہ سیٹ ہے کہ اگر آپ نے بیڈ لگائے تو وہ آپ کو ملے گا، اگر نہیں لگائے تو نہیں ملے گا، تو ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہے کہ کام تو سامنے ہے، مالک نے سیٹ اپ کر دیا، پہنچوا دیا، تو آگے کا کام آپ کا ہے، اپلائی کرنا، سامنے آنا، وہاں پہنچنا آپ کا کام ہے۔ پھر آپ کو جو ملنا ہوگا ملے گا، نہیں ملنا ہو تو نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے زیادہ ہو ان کا نصیب کا ہو۔ یہ ایک چیز۔ اسی طرح زندگی میں جب فری لانسنگ اگر آپ پریشان ہو جائیں، جاب کرنا چاہتے ہیں، ایک ٹھیک ہے جاب میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو جہاں سیٹ اپ ہے، جس جگہ کے ذریعے آپ کو ملنا ہے، وہ جگہ سیٹ کی بھی ہوگی اللہ نے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچیں۔ جیسے کوا اڑتا ہوگا، کہیں نہ کہیں گھروں کو دیکھ رہا ہوگا، ایک گھر دیکھا، دوسرا گھر دیکھا، کہیں نہیں ملا، جہاں اسے مل گیا رکھا ہوا سیٹ اپ، وہاں اتر کے اس نے اپنا لے لیا۔ تو آپ اگر جاب پہ بھی کہیں اپلائی کر رہے ہیں، چاہے آن لائن فری لانسنگ کے اوپر پروجیکٹس اپلائی کر رہے ہیں، یا کاروبار کر کے مختلف کوشش بھی کر رہے ہو، ایک جگہ دوسرا جگہ یا تیسرا کاروبار چوتھا کاروبار فیل ہو رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے ممکن ہے یہ والے آپ کے لیے سیٹ اپ میں نہیں ہے، کوئی اور آپ کو سیٹنگ میں آئیں گے۔ تو آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے جب تک کہ آپ اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں آپ کے مالک نے، یعنی کہ اللہ نے سیٹ اپ کر کے رکھا ہوا آلریڈی آپ کے لیے پہلے ہی ہے۔ آپ کا کام بس وہاں پہنچنا ہے۔ وہ پروجیکٹس پوسٹ ہوئے ہوئے ہیں، اگر آپ پہنچ گئے تو مل جائیں گے آپ کو، اگر آپ نہیں پہنچے تو نہیں ملیں گے۔ وہ جابیں آپ کے لیے سیٹ ہیں، اگر آپ نے اپلائی کر دیا تو مل جائیں گی، اگر اپلائی نہیں کیا تو نہیں ملیں گی۔ ہوتا ہے نا، ایک بندہ ایک جاب پہ 10 سال کام کرتا ہے، خوف کے مارے دوسری جگہ اپلائی نہیں کرتا، یار میں چھوڑ دوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہاں رولتا رہتا ہے، پٹتا رہتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمت کرتے ہیں اور وہ ڈیسیجن لے کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ دینے والا ہے، تو وہ پھر اور جگہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کو اچھی جاب مل جاتی ہے پہلے سے بہتر، خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا پہلا ڈیسیجن لے لیا اور چھوڑ دیا۔ وہ کیا ہے؟ یہی تو مثال ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اللہ کے فضل سے، کہ وہ انہوں نے ادھر سے چھوڑ دیا تو ان کے لیے آپ سمجھ لیں تقدیر کا کام کر گیا وہ والا اصول، کہ اگر انہوں نے وہاں سے چھوڑا اور اپلائی کیا تو پھر انہیں مل جائے گی۔ تو وہ جب کرتے ہیں تو اپلائی ہو جاتا ہے، سسٹم جو قانون ہے۔ تو یہ ایک چیز اس میں یہاں میں نے سیکھی۔ دوسری چیز کہ اس کوے نے یہاں پر آ کے بیٹھ کے پانی تو پیا، لیکن یہاں بیٹھ کے اس نے اپنا قبضہ نہیں جمایا۔ وہ یہاں پہ پر بچھا کے بیٹھ نہیں گیا کہ اس نے جو ہے نا اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے، اب دوسرے کوے اس کو نہ پی سکے آگے، یا کوئی دوسرا آگے اس کو کھا نہ سکے۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بس وہ اترا ہے، اس نے پیا اور وہ چلا گیا۔ کیا فریڈم ہے، کیا آزادی ہے، کیا بے فکری ہے! میں نے تو یہ سیکھا۔ آپ نے کیا سیکھا اس واقعے سے؟ تو آپ کی کمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں بہرحال پوسٹ، لیکن جو میں نے سیکھا کچھ وہ یہی ہے، اور مجھے تو یہ سمجھ میں آیا، اور بھی اللہ کے فضل سے دماغ کھلا کہ یار کتنا آسان سا فارمولہ ہے رزق حاصل کرنے کے لیے بھی، کہ آپ کا رزق آپ کی آنکھوں کے اگر سامنے بھی ہو
اور آپ صرف دیکھتے رہیں تو آپ حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ مالک نے اگر سیٹ اپ کر دیا تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی سستی کائلی کو چھوڑیں اور اس جگہ پہنچنے کے لیے تھوڑے سے ہاتھ پیر تمہارے نا, تھوڑا سا جیسے کوا اڑ کے آیا نا. اب میں کرسی پہ بیٹھا تھا پیچھے, یہ اس جگہ سے تھوڑا سا پیچھے جو ہے کرسی لگی ہوئی ہے, وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. ایک کوے کے لیے آپ آپ کو معلوم ہوگا کوا ڈرتا کتنا ہے, ڈرتا ہے نا, فوراً اڑ جاتا ہے. تو اس کوے کے اپنے دماغ میں مائنڈ سیٹ میں کیا تھنکنگ ہوگی؟ خطرہ. بھائی ایک انسان بیٹھا ہوا ہے تو کوے کو ڈر تو ہوگا. ایک بات کر رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے, یہ پتہ نہیں انسان ہے, مجھے کہیں پکڑ نہ لے, کہیں مجھے مار نہ دے, کہیں مجھے کھا نہ جائے. حالانکہ رسک اس کے سامنے ہے. برابر میں ایک انسان بیٹھا ہے جس سے وہ ڈرتا بھی ہے انسانوں سے. تو عموماً طور پہ یہی ہوتا ہے. تو اب اگر وہ کوشش پھر بھی نہ کرتا, ڈر میں رہتا, تو پھر اس کو یہ نہیں ملتا, چاہے اس کی آنکھوں کے سامنے پڑا رہتا. اور جو ہمت کرتا وہ پی کر چلا جاتا. تو یہی ہوتا ہے زندگی میں. آپ کا ہو سکتا ہے رسک ایسی جگہ پر ہو جہاں آپ کو لوگوں سے ڈر لگتا ہو, یا کسی انٹرویو سے ڈر لگتا ہو, یا کسی کمپنی کی سائز یعنی اس کو دیکھ کے کہ کتنی بڑی ہے یا کتنی چھوٹی ہے, اس حوالے سے کوئی ڈر لگتا ہو. کسی کی وہاں پہ کمپنی کے مالک یا ورکرز یا مینیجر کی شکل دیکھ کے ڈر لگتا ہو, یا علاقے سے ڈر لگتا ہو. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو ڈر میں رکھتی ہوں. یا آپ فری لانسنگ میں پروجیکٹ اپلائی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو فری لانسر جو بہت سارے اپلائی کرتے ہیں, 50 نے اپلائی کر دیا, 100 نے اپلائی کر دیا, تو آپ ان کو دیکھ کے بھی آپ کو ڈر لگتا ہو کہ یار میرا پروجیکٹ, میرا پرپوزل کون ایکسیپٹ کرے گا, یہ آلریڈی اتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے. ارے بھائی وہ جو سب اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ کا میٹر نہیں ہے. آپ کا میٹر صرف اتنا ہے بھائی جو پروجیکٹ ہے اس پہ آپ نے اپلائی کر دینا ہے. باقی اللہ پہ تو چھوڑے نا رزلٹ کا توکل کر کے, وہ کرے گا, وہ توجہ لائے گا اس کلائنٹ کے اس آپ کے پرپوزل پہ اور ایکسیپٹ کروا دے گا اگر وہ آپ کے لیے ہے. لیکن اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو دوسرا قانون آپ پہ کیسے اپلائی ہوگا کہ وہ آپ کو ملے؟ کیونکہ آپ نے تو اپنے مچھلیاں تو سمندر میں ہیں, پر آپ نے تو اپنا جال ہی نہیں پھینکا. تو جال بغیر پھینکے آپ امید کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں جال لگا کے, ایک فرض کر لیں دریا ہے اور بہت سارے فری لانسر اپنا مچھلی کی طرح جال ڈال رہے ہیں, تو آپ ڈال ہی نہیں رہے, میریکل کا ہی ویٹ کر رہے ہیں. میریکل ارے بھائی میریکل ہو جاتا ہے, کوئی وہ نہیں ہے اللہ کے لیے مسئلہ وہ مچھلیاں پوری نکال کے آپ کے سامنے کر دے. لیکن جب عام قانون ہو سکتا ہے, آپ کے ایفرٹس ہیں, محنت ہے, ریسورسز ہیں, اور آپ یوز کر سکتے ہیں, ایسا نہیں آپ نہیں کر سکتے, لیکن ہمت نہیں کر پا رہے خوف کی وجہ سے, یا اپنے ٹراما میں پھنسے ہوئے ہیں. ماضی کی کوئی واقعات ایسے ہو گئے تھے, آپ پھنس گئے اور ڈر آپ کے اندر بیٹھ گیا کہیں نہ کہیں جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں جو انسان کو روک دیتی ہیں. وہ ماضی کے ایونٹس اس کو بار بار روکتے ہیں آگے بڑھنے سے. تو یہ بہرحال میں نے آپ کو جو سبق دیا یہ تو آپ کے لیے انشاءاللہ کافی رہے گا. اور اگر آپ کسی ڈر و خوف کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے, آپ کو رکاوٹ ہے آگے بڑھنے میں, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آگے بڑھ کیوں نہیں پا رہے, ایکشن کیوں نہیں لے پا رہے ہمت کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھ سے رابطہ کریں. اللہ کے فضل سے آپ جو ہے لیجنڈری فری لانسر جو ہے نا گوگل پہ لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں. میری ویب سائٹ ہے لیجنڈری فری لانسر بزنس ہے. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مائنڈ سیٹ کے لیے, مائنڈ سیٹ سروس کے لیے. تو جو آپ کو رکاوٹ ہوگی یا کوئی ایسا خوف جس نے آپ کو آگے بڑھنے سے روکا ہے, اور آپ واقعی بڑھنا چاہ رہے ہیں اور لیکن ہمت نہیں ہو رہی اور ایکشن نہیں لے پا رہے, اور آپ کرنا چاہتے ہیں, خود ہی سیلف موٹیویٹڈ ہیں, بس آپ چاہتے ہیں یار کوئی ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کے کروا دینا کسی طریقے سے, تو وہ اس کے لیے اللہ کے فضل سے میں ہوں. آپ کی ہیلپ ہو جائے گی. سروس ہے ڈیفینیٹلی, اس کی تو فیس ہوگی. وہاں فارم آپ فل کر دیں اور بھیج دیں اپنی تفصیل, پھر آپ سے خود ہی میں کانٹیکٹ کر لوں گا انشاءاللہ اگر آپ کے کیس پہ کام کرنا ہوا. یہ ہے بہرحال, اپنا خیال رکھنا. میں تو ذیشان ارشد, اور امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا نیچر کے ذریعے لیسن. اللہ حافظ.